ٹھیک ہے. اور خواہش کا چھوڑ دینا بھی قربانی میں آتا ہے. تمنا بھی ایک خواہش ہے، اور ہر خواہش کو مٹا دینا رب کی رضا میں راضی ہو جانا ہے. ہر خواہش کو مٹا دینا رب کی رضا میں راضی ہو جانا ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر نفس اجاگر ہے نا، نفس اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو اس کے اندر خواہشات بہت زیادہ ہوں گی، اور جب اس کی خواہشیں مٹ جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس مٹ گیا، اور جب نفس مٹ گیا تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. تو تمنا بھی ایک خواہش ہے، اور ہر خواہش کو مٹا دینا رب کی رضا میں راضی ہو جانا اصل ہے. اور اصل حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اصل حقیقت ہے تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا. اصل قربانی وہ ہے. ہم لوگ ہلکی سی تکلیف آتی گلہ شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تکلیف مجھے کیوں آئی جی، یہ فلاں ہے جی، یوں ہے. اس لیے مولانا روم نے پتہ کیا لکھا ہے؟ مولانا روم نے ایک پوری اس پہ نا پورے 2 صفحے لکھے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نا اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. مطلب وہ پہلے تھوڑا بدکار تھا، بعد میں اس نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بلا دیا، اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا. مولانا روم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا. اب پلے تو بچا کچھ نہیں ہے، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں اللہ سنبھال لے. مطلب یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے، وہ ایک بندہ آیا نا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے اور مجھے اللہ سے پیار ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی پکا ہے اس بات پہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پکا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تیری طرف جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں نا، وہ اس طرح آئیں گی جس طرح ڈلوان والی جگہ پر پانی آتا ہے، نچلی جگہ پر پانی سپیڈ سے آتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، ان سے پھر آزمائشیں لی جاتی ہیں. سب سے زیادہ آزمائشیں پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ میرے بھائیوں میں سے، میرے پیغمبر بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کتنے پیارے ہیں، تو جتنے وہ پیارے ہیں اتنی ان سے آزمائشیں بھی زیادہ آئیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں. تو وہ بندہ نا، اس کو پتہ چلا کہ اب میرے پلے تو کچھ بچا نہیں ہے. وہ موت کا نا انتظار کرنے لگا کہ اب اللہ کی ذات مجھے سنبھال لے. تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے. وہ ایک دفعہ نا کس جگہ پر بیٹھا تھا، تو اس کے قریب سے نا ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے. ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی، اور ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ان کی جو سیٹیں تھیں نا بیٹھنے والی، وہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی، اور ان کی پیٹھوں کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے، اعلیٰ معیار کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کی پیٹھوں پہ کپڑا رکھا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں لال اور مختلف کلر میں رکھے جاتے ہیں. تو ان کے اوپر جو رکھا ہوا تھا نا، وہ سونے کا کپڑا تھا، مطلب سونے کی تار سے بنا ہوا کپڑے پہنے ہوئے تھے. ان گھوڑوں پر جو لوگ سوار تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے. مطلب ان کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہیں ہے. ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں. اب وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس سے نا گھوڑے کی ایک قطار گزری، اور یہ سارے جو ہیں وہ سونے کے اس کی کاٹھیاں، اور ان پہ جو لوگ سوار تھے. ویسے لگتا تھا کہ جیسے نا اپنا وہ کسی شاہی گھرانے کے، کسی بادشاہ سے کم نہ لگتے تھے. اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ایک ساتھ میں ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے کے بادشاہ کے غلام ہیں. اب جو سونے کے گدیوں پہ بیٹھ کے اور چاندی کی گدیوں پہ، اور جن کے گھوڑوں پہ سونے کے کپڑے ڈالے ہوئے تھے، اور بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پہ وہ سوار تھے، اور سر پہ سونے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، وہ ایک ساتھ علاقہ تھا. اور مطلب یہ شخص جس علاقے میں رہتا تھا، اس کے ساتھ کا جو علاقہ ہے نا، اس میں نا وہ بادشاہ جو تھا اس کے غلام تھے یہ لوگ. اب وہ بندہ جو ہے بادشاہ، اور یہ اس کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ ساتھ میں ایک علاقہ ہے، یہ اس بادشاہ کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں. وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا.